اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا میرا یہ موضوع نبی پاک پہ درود بھیجنا۔ اس میں نے سنا، میں نے دیکھا، میں نے بہت ساروں کو درود بھیجتے ہوئے کہ کچھ لوگ نبی پاک پہ صرف اور صرف نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں اور کچھ ان کی آل پہ درود بھیجتے ہیں، اور پھر ایک درود ابراہیمی جس میں ابراہیم کی آل پہ بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ یہ درود کا سلسلہ ہے کیا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ کون درود بھیجتا ہے؟ سامعین، پروردگار اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے فرمایا سورہ الاحزاب میں اللہ اپنے رسول پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ اس آیت میں تو آپ نے نبی پاک کا ذکر ہوا، لیکن سورہ الاحزاب کی 43ویں آیت وہی تو ہے جو تم پر اپنی صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ یہاں درود و سلام کا سلسلہ اس لیے کچھ لوگ ان کے مومنین کا ذکر کی وجہ سے ان پہ بھی درود و سلام کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگر ہم مزید سورہ بقرہ 157 آیت کو پڑھیں، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر رب العزت کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھے رستے پر ہیں۔ یہاں بھی رب العزت نے ان پہ صلوات بھیجی ہے، ان پہ درود بھیجا ہے۔ اور پھر جو لوگ صرف نبی پاک کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ درود کو جو میرے رسول نے آپ کو سکھایا وہ پورا ہے، اس میں درود ابراہیمی ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے اور میرے نبی پاک کی آل پہ بھی درود ہے۔ اللہ نے آل رسول پہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں بھی ان پہ سلام بھیجتا ہوں۔ تو اگر آپ ان پہ سلام نہیں بھیجیں گے جو اللہ جن پہ سلام بھیجتا ہے، تو پھر آپ خیانت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ الصافات آیت کا نمبر ہے 130۔ آل یاسین پہ میرا سلام ہو، اور آل یاسین میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں، نبی پاک کی آل کو سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ آل یاسین پہ میرا سلام ہو۔ جب وہ آل یاسین پہ بھی سلام بھیج رہا ہے تو اس کا آپ صرف نبی پاک پہ درود بھیجیں، سلام بھیجیں، تو میرے پروردگار کے حکم کے مطابق آپ پورا درود نہیں بھیجتے۔ اور پھر یہ درود ابراہیمی ہے کیا؟ یہ یہاں آ کے آل کو کیوں شامل کیا گیا؟ سارے انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، جہاں ان دو نسلوں نے جو قربانی دی، وہ قربانی کسی اور نسل نے نہیں دی، یا اس طرح کی قربانی کسی اور نسل نے نہیں دی۔ ابراہیم سے کہا گیا اسماعیل سے کہہ دو کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس حکم کی تعمیل کریں، اور آپ ہنسی خوشی اور بالکل بے خوف و خطر چھری کے نیچے لیٹ گئے۔ اور یہی سلسلہ آپ کو آل نبی میں نظر آتا ہے کہ آل نبی نے جو طویل قربانیاں کا سلسلہ ان میں جاری رہا، اس بنیاد پہ میرا اللہ خود ان پہ سلام بھیجتا ہے، اور ہمیں بھی فرماتا ہے کہ میرے ان لوگوں پہ جنہوں نے مشکلات کاٹی ہیں ان پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ اور میں خاص طور پہ
کچھ بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں جو درود بھیجتے ہیں تو وہ درود مکمل نہیں بھیجتے. ان سے میری درخواست ہے یا علماء کرام سے کہ ان کو اس درود کی اہمیت اور اس کے احکامات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے. بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.